اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 17 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 18 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ وقالت اور قالت کہا الیہود یہودیوں نے، والنصارى اور نصرانیوں نے، نصارہ نے، نحن ہم ابناء بیٹے ہیں اللہ کے، احباؤہ و احباؤہ و اور احباؤ پیارے ہیں ہو اس کے۔ قل آپ کہہ دیجئے، فلم پس لم کیوں، یعذبکم یعذب سزا دیتا ہے کم تمہیں، بذنوبکم بے سبب ذنوب، ذنبن کی جمع ہے گناہ، کم تمہارے گناہوں کے سبب، تمہارے گناہوں پر، بل انتم بلکہ انتم تم بشر ہو، من سے من جو ان میں سے جو خلق اس نے پیدا کیا، یعنی مخلوق میں سے بشر ہو، یغفرو وہ بخش دیتا ہے، لمن کے لیے، من جس کو چاہے، یشاء چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے، ویعذب اور یعذب وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہے، وللہ ملک السماوات و اور لی کے لیے اللہ ملک سلطنت السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، اللہ کے لیے ہی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی، وما بینہما و اور ما جو بین درمیان ہما ان دونوں کے، والیہ و اور الی طرف ہی اس کی اور اسی کی طرف، المصیر لوٹ کر جانا ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ اور کہا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ اور اس کے پیارے ہیں۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم آپ کہہ دیجئے کہ پھر کیوں وہ تمہیں سزا دیتا ہے تمہارے گناہوں پر، بل انتم بشر ممن خلق بلکہ تم انسان ہو اس کی مخلوق میں سے، اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وہ بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وللہ ملک السماوات والارض اور اللہ کے لیے ہی سلطنت ہے، بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، والیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، کہو کہ پھر وہ تمہاری بدعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں بلکہ تم اس کی مخلوق میں دوسروں کی طرح کے انسان ہو، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور آسمان زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ عیسائیوں کا جو دعویٰ تھا کہ وہ مسیح علیہ السلام اللہ ہیں، خدا ہیں، اس کی تردید کی گئی تھی۔ نصرانیوں کی تردید کے بعد اب یہودیوں اور نصرانیوں دونوں کی تردید ہو رہی ہے اس آیت میں کہ انہوں نے اللہ پر ایک جھوٹ یہ باندھا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور وہ اللہ کے لاڈلے فرزند ہیں۔ اپنی کتاب سے نقل کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو کہا کہ انت ابنی بکری، پھر تعویلیں کر کے مطلب الٹ پلٹ کر کے کہتے کہ جب وہ اللہ کے بیٹے ہوئے تو ہم بھی اللہ کے بیٹے اور عزیز ہوئے، حالانکہ خود انہی میں سے جو عقل مند اور صاحب دین تھے وہ انہیں سمجھاتے تھے کہ ان لفظوں سے صرف بزرگی ثابت ہوتی ہے، قرابت داری نہیں۔ اسی معنی کی ایک آیت نصرانی اپنی کتاب سے نقل کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا
انی ذاہبن الی ابی و ابیکم، اس سے مراد بھی سگا باپ نہ تھا بلکہ ان کے اپنے محاورے میں اللہ کے لیے یہ لفظ بھی آتا تھا۔ بس مطلب اس کا یہ ہے کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی طرف جا رہا ہوں، اور عبادت کا مفہوم واضح بتا رہا ہے کہ یہاں اس آیت میں جو نسبت حضرت عیسیٰ کی طرف سے وہی نسبت ان کی تمام امت کی طرف ہے، لیکن وہ لوگ اپنے باطل عقیدے میں حضرت عیسیٰ کو اللہ سے جو نسبت دیتے ہیں اس نسبت کا اپنے اوپر اطلاق نہیں مانتے۔ بس یہ لفظ صرف عزت و وقت کے لیے تھا، نہ کہ کچھ اور۔ اللہ تعالیٰ انہیں جواب دیتا ہے کہ اگر یہ صحیح ہے تو پھر تمہارے کفر و کذب، بہتان و افتراء پر اللہ تمہیں سزا کیوں کرتا ہے؟ کسی صوفی نے کسی فقیر سے دریافت فرمایا کہ کیا قرآن میں یہ بھی کہیں ہے کہ حبیب اپنے حبیب کو عذاب نہیں کرتا؟ اس سے کوئی جواب نہ پڑا تو صوفی نے یہی آیت تلاوت فرما دی۔ یہ قول نہایت عمدہ ہے، اور اسی کی دلیل مسند احمد کی یہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ راہ سے گزر رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ راستے میں کھیل رہا تھا۔ اس کی ماں نے جب دیکھا کہ اسی جماعت کی جماعت اسی راہ آ رہی ہے تو اسے ڈر لگا کہ بچہ روندا نہ جائے۔ میرا بچہ کہتی ہوئی دوڑی ہوئی آئی اور جھٹ سے بچے کو گود میں اٹھا لیا، اور اس پر صحابہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عورت تو اپنے پیارے بچے کو کبھی بھی آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیارے بندوں کو ہرگز جہنم میں نہیں لے کر جائے گا۔ یہودیوں کے جواب میں فرماتا ہے کہ تم بھی من جملہ اور مخلوق کے ایک انسان ہو، تمہیں دوسروں پر کوئی فوقیت و فضیلت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر حاکم ہے، اور وہی ان میں سچے فیصلے کرنے والا ہے۔ وہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے پکڑے، وہ جو چاہے کر گزرتا ہے، اس کا کوئی حاکم نہیں، اسے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ وہ بہت جلد بندوں سے حساب لینے والا ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی مخلوق سب اسی کی ملکیت ہے، اس کے زیر اثر ہے، اس کی بادشاہت تلے ہے، سب کا لوٹنا اسی کی طرف ہے۔ وہی بندوں کے فیصلے کرے گا، وہ ظالم نہیں، عادل ہے، نیکوں کو نیکی اور بدوں کو بدی دے گا۔ نعمان بن عاصا، بحر بن عمر، شاس بن عدی، جو یہودیوں کے بڑے بھاری علماء تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے انہیں سمجھایا، بجھایا، آخرت کے عذاب سے ڈرایا تو کہنے لگے کہ سنیے حضرت، آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں، ہم تو اللہ کے بچے اور اس کے پیارے ہیں، یہی نصرانی بھی کہتے تھے۔ بس یہ آیت اتری۔ ان لوگوں نے ایک بات یہ بھی گھڑ کر مشہور کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کی طرف وہی نازل فرمائی کہ تیرا پہلوٹا مطلب پہلا بیٹا میری اولاد میں سے ہے، اس کی اولاد 40 دن تک جہنم میں رہے گی، اس مدت میں آگ انہیں پاک کر دے گی اور ان کی خطاؤں کو کھا جائے گی۔ پھر ایک فرشتہ منادہ کرے گا کہ اسرائیل کی اولاد میں سے جو بھی ختنہ شدہ ہوں وہ نکل آئیں۔ یہی معنی ہیں ان کے اس قول کے جو قرآن میں مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں گنتی کے چند دن جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط جانچنے کی، پرکھنے کی عقل عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کی طرف سے توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔